بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن سمر اسلامک کورس سن 2020 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ فقہ کا آج 7واں درس ہے۔ پچھلے درس میں نماز کی اہمیت و فضیلت وغیرہ پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم نماز نبوی کی مکمل طریقہ پر مختصراً بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جب نمازیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مختلف طریقے نظر آتے ہیں۔ فلاں مسجد والوں کا طریقہ الگ ہے، فلاں مسجد والوں کا طریقہ الگ ہے، فلاں شخص کسی اور طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، جبکہ سب کا نبی ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے۔ اور اسی نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج کی اس مختصر سے درس میں چونکہ اختصار سے کام لیا جائے گا، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، تقریباً صرف 20 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اور اس 20 منٹ کے اندر اتنے بڑے موضوع کو سمیٹنا دلائل کے روشنی میں ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ درمیان میں بات کاٹنے کے بجائے ہم اس میں اختصار کے ساتھ کام لیں اور مختصراً آپ کے سامنے نماز نبوی کا مکمل طریقہ بیان کریں۔ تو آج کے درس میں ہم طہارت سے متعلق گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ طہارت کی باتیں ہو چکیں، اور اب آپ وضو بنا چکے ہیں، قبلہ رخ ہو چکے ہیں، مصلی پر آ چکے ہیں۔ آئیے اب آگے کا ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے، کیا کیا طریقے ممکن ہیں، کیا کیا چیزیں جائز ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، ان پر انشاءاللہ آج کے درس میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہے وہ اپنے دل میں نماز پڑھنے کی نیت کرے، پھر اللہ اکبر کہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ کبھی اللہ اکبر کے بعد اور کبھی تکبیر سے پہلے اٹھائے، اور ہاتھوں کو اس حال میں اٹھائے کہ ان کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، مڑی ہوئی نہ ہوں، ان کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، ان کا اندرونی حصہ قبلہ کی طرف ہو۔ انہیں کبھی موڈھوں تک اٹھائے، کبھی کانوں کے برابر اٹھائے، کبھی ایسا کرے کبھی ویسا کرے، تاکہ سنت زندہ رہے اور اس کے تمام مشروع طریقوں پر عمل ہو سکے۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور گٹے اور بازو پر رکھے، یعنی آپ کا کچھ حصہ ہتھیلی کا آپ کے اس گٹے پر رہے گا، کچھ حصہ اس بازو کے اوپر رہے گا، اور انہیں اپنے سینے پر رکھ لے اور اپنے سجدہ کی جگہ پر خشوع کے ساتھ دیکھے۔ پھر اپنی نماز ان دعاؤں اور اذکار کے ساتھ شروع کرے جن کا بیان حدیث میں آیا ہے، جو ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ جیسے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد، متفق علیہ۔ یا اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث پڑھی جاتی ہے، دوسری دعا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ تو مشہور دعائے ثنا ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض اذکار ثنا کے طور پر ثابت ہیں جنہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور بڑی کتابوں میں وہ موجود ہیں۔ پھر سری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اور ٹھہر کر پڑھے، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سری نماز ہو تو سرن،
اور اگر جہری نماز ہو تو جہرن، اور اگر مقتدی ہو تو سرن پڑھیں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو آمین کہے، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اور اپنی آواز کھینچے یعنی آمین۔ اور امام اور مقتدی جہری نمازوں میں زور سے ایک ساتھ آمین کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی آمین کہا کرتے تھے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورت یا قرآن کی بعض آیتیں پڑھے جو اس کے لیے آسان ہو، کبھی لمبی پڑھے کبھی مختصر پڑھے، خاص طور سے جب انسان سفر کر رہا ہو یا اسے کھانسی آ جائے یا مرض لاحق ہو یا بچہ رو رہا ہو تو مختصر پڑھے۔ اکثر پوری سورت پڑھے، کبھی کبھی ایک سورت 2 رکعتوں میں پڑھے، اور کبھی کبھی وہی ایک پوری سورت دوسری رکعت میں بھی دہرا سکتا ہے، اور کبھی ایک رکعت میں 2 سورتیں یا اس سے زیادہ پڑھ لے، اور قرآن کو اچھی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی نماز چونکہ جہرن ہوتی ہے، فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہرن قرات کرے، اور ظہر اور عصر کی نماز میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی بعد والی دونوں رکعتوں میں سرن قرات کرے، اور ہر آیت کے آخر میں ٹھہرے۔ قرات سے فارغ ہونے کے بعد میں کیا کرے؟ قرات سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرے؟ جب قرات سے فارغ ہو تو تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک یا کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے مونڈھوں تک یا کانوں تک، اسے رفع الیدین کہا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ حالت رکوع میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے، گویا کہ اس کو پکڑے ہوئے ہے، اور اپنی انگلیوں کو پھیلائے رہے، یعنی اپنی انگلیاں اس کے اوپر پھیلی رہیں، اور اپنی کہنیاں اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھے۔ اپنی کہنیاں اپنے دونوں پہلوؤں سے، یعنی یہ آپ کی کہنی آپ کی اس سے جڑی نہ رہے بلکہ اس سے الگ رہے، اور اپنی پیٹھ پھیلائے اور اپنا سر اپنی پیٹھ کے برابر کرے، اپنا سر اپنی پیٹھ کے برابر کرے، یعنی لیول دونوں کا پیٹھ کا سر کا برابر ہو، اور مطمئن ہو جائے اور سبحان ربی العظیم پڑھے۔ حالت رکوع میں کئی دعائیں پڑھنی مشروع ہیں۔ 2 مشہور دعائیں جو تمام لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ سبحان ربی العظیم کہیں، یہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھے، ابو داؤد اور دارقطنی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صفت الصلاۃ میں صحیح قرار دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی یہ دعا پڑھے اور کبھی وہ دعا پڑھے تاکہ سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائے یہاں تک کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اس کا ہر جوڑ اپنی جگہ لوٹ آئے، اور اپنا ہاتھ مونڈھوں یا کندھوں تک اٹھائے، پھر انہیں چھوڑ دے یا سینے پر باندھ لے، پھر انہیں چھوڑ دے ارسال کرے یا سینے پر باندھ لے، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے، چاہے امام ہو یا تنہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو۔ پھر جب انسان سیدھا کھڑا ہو جائے، چاہے امام ہو یا مقتدی یا منفرد، تو یہ کہے ربنا ولک الحمد، بخاری مسلم کی روایت ہے، یا یہ کہے ربنا لک الحمد، بخاری کی روایت ہے، یا یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی یہ کہے اور کبھی وہ کہے تاکہ سنت کو زندہ کیا جا سکے، اور کبھی اس میں یہ بڑھا دے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یعنی پورا یوں کہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ یہ بڑھانے والی جو بات ہے یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔
ان مذکورہ دعاؤں کے ساتھ اور بھی دوسری دعاؤں کے پڑھنے کا ثبوت ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے، انہیں پڑھا جا سکتا ہے اور وہاں سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں دیر تک کھڑا رہے، پھر اللہ اکبر کہے اور سجدے میں جائے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ایسے بھی ہیں، یا بہت ایک مذہب کی بڑی اکثریت پائی جاتی ہے، جن کے یہاں کہ سر رکوع سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کی پیٹھ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی خاصی سنت چھوٹ رہی ہے ایسی صورت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے نماز میں۔ اور جب سجدے میں چلا جائے تو اپنے ساتھ اعضاء پر سجدہ کرے، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، پیشانی اور ناک یہ دونوں ایک شمار ہوتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر گھٹنوں سے پہلے رکھے، اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر گھٹنوں سے پہلے رکھے، پھر اپنی پیشانی ناک کے ساتھ رکھے اور اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگائے اور ان دونوں کو پھیلائے رہے، یہ ہتھیلیاں جو ہے ان کو پھیلائے رہے اور انگلیوں کو ملائے رہے، اور ان کا رخ قبلہ کی طرف رکھے اور انہیں موڈھوں یا کانوں کے برابر رکھے، اپنی ناک اور پیشانی زمین پر رکھے رہے اور اپنے پاؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے اور پیٹ ران سے دور رکھے۔ یعنی جب انسان سجدے میں ہو تو ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیشانی تو ان کی زمین سے لگی رہتی ہے مگر ناک کو اٹھائے رہتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب سجدہ کرتے ہیں پاؤں کو بیچ میں اٹھاتے رہتے ہیں، جبکہ پاؤں کو اٹھانا نہیں چاہیے، زمین سے لگا ہونا چاہیے، اور پیٹ ران سے دور رہنا چاہیے، یعنی کہ پیٹ اور ران دونوں ایک میں ملا رہے اور دونوں کہنیوں اور ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے رہے۔ کتنا ایسے لوگ ہیں کہ اپنی کہنیوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں یا اپنی کہنیوں کا ٹیک لگائے رکھتے ہیں اپنے ران کے ساتھ میں، جو کہ غلط ہے، اور اپنے گھٹنوں اور قدم کے اطراف کو زمین پر رکھے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی سروں کو قبلہ کی طرف کیے رہے، اور پیروں کو کھڑا رکھے، دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ رکھے، اس طرح دونوں رانوں کے درمیان بھی فاصلہ رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے، خوب دعا کرے۔ رکوع اور سجدہ میں قرآن نہ پڑھے، پھر اپنے سجدے میں وہ دعائیں پڑھے جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، صحیح مسلم ابن ماجہ کی روایت ہے، یا 3 مرتبہ یہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، ابو داؤد اور دارقطنی کی روایت ہے، اور امام البانی نے اس کو صفت الصلاۃ میں صحیح قرار دیا ہے، صفت الصلاۃ النبی جو ان کی کتاب ہے اس میں اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت سجدہ میں ثابت ہیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی وہ دعائیں کرے تاکہ سنت زندہ ہو، دیر تک سجدہ کرے اور اطمینان سے کرے۔ پھر سجدہ سے اپنا سر اللہ اکبر کہتے اٹھائے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھ جائے، اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور دایاں ہاتھ ران پر یا گھٹنے پر رکھے اور گھٹنوں پر اپنی انگلیاں پھیلائے رہے۔ کبھی بیٹھنے کی صحت میں ایقاع کرے۔ ایقاع کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایقاع اپنی ایڑیوں اور قدم کے کناروں کو کھڑا رکھ کر اس پر بیٹھے۔ کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اطمینان سے سیدھا بیٹھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ جائے۔ پھر اس بیٹھک میں وہ دعائیں پڑھے جو حدیث میں آئی ہیں، جیسے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے، یا رب اغفر لی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے، اور اس سجدے میں بھی وہی کرے جو پہلے سجدے میں کیا ہے، جس کا بیان گزر چکا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائے، پھر اپنے بائیں پیر پر سیدھا بیٹھ جائے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ پھر زمین پر ٹیک لگاتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اور اس رکعت میں بھی ویسے ہی کرے جیسے کہ پہلے رکعت میں کیا ہے، البتہ دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے مختصر کرے اور اس میں شروع کی دعائے ثنا نہ پڑھے، یعنی دعائے ثنا صرف پہلی رکعت میں اسے پڑھنی ہے۔
پھر 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد پہلے تشہد کے لیے بیٹھے، وہ اس طرح کی اپنا بایاں پیر بچھا لے اور دایاں پیر کھڑا رکھے اور اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو اس طرح رکھے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں رکھتا ہے۔ البتہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی مٹھی بنا لے اور شہادت کی انگلی سے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے یا تو اس کو اوپر نیچے کرتا رہے یا بغیر حرکت دیے اٹھائے رہے اور اپنی نگاہ اس کی طرف رکھے۔ جب اپنی انگلی سے اشارہ کرے تو انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر کرے اور کبھی ان کے ذریعے حلقہ بنائے۔ البتہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلا کر رکھے۔ پھر سری طور پر تشہد پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سکھایا تھا: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر سرًا خاموشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اگر 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب، یا 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر، عصر اور عشاء، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد اول پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر، جیسا کہ اس کا بیان گزر چکا ہے، تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہوتے وقت اپنا ہاتھ زمین پر ٹیک لے اور اس تکبیر کے ساتھ موڑھوں یا کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، پھر انہیں سینے پر رکھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ پھر تیسری رکعت مکمل ہونے کے بعد آخری تشہد کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر وہ مغرب کی نماز ہے اور اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہو تو جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے تو اللہ اکبر کہے، یہاں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا موڑھوں تک، پھر بائیں پیر پر سیدھا بیٹھ جائے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے، پھر ہاتھ سے زمین پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو یہاں تک کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اس کے ساتھ بعض آیات بھی پڑھ سکتا ہے، خاص طور سے ظہر کی نماز میں، اور کبھی سورہ فاتحہ پڑھنے پر اکتفا کرے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد سورین کے بل آخری تشہد کے لیے بیٹھے اور مغرب کی تیسری رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کی صفت اس طرح ہوگی: اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پیر بچھا لے اور اس کو داہنی ران اور پنڈلی کے نیچے سے نکال لے اور زمین پر سورین رکھ کر بیٹھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا بایاں سورین زمین پر ٹیکے اور اپنے دونوں قدموں کو ایک جانب سے نکال لے اور بائیں کو اپنے ران اور پنڈلی کے نیچے کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی یہ کرے کبھی وہ کرے تاکہ سنت زندہ ہو۔ پھر تشہد یعنی التحیات پڑھے، پھر نبی پر درود بھیجے جیسا کہ پہلے تشہد میں ہے، پھر دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنة المحیا والممات، من شر فتنة المسیح الدجال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر جو دعائیں حدیث میں وارد ہیں ان میں سے جو پڑھنا چاہے پڑھے، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری دعائیں ثابت ہیں: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت الی آخر الحدیث۔ اسی طریقے سے ایک دوسری ہے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ساری دعائیں، اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پڑھے۔ پھر جہری طور پر اپنے دائیں جانب یہ کہہ کر سلام پھیرے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ اس کے دائیں گال کی سفیدی دیکھی جائے، اور اپنے بائیں جانب بھی سلام پھیرے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں گال کی سفیدی دیکھی جائے۔ اور اگر 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے فرض ہو یا نفل، تو آخری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھے اور اپنے بائیں پیر پر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر جس طرح بیان کیا جا چکا ہے اس طرح کرے، یعنی تشہد پڑھے، پھر درود پڑھے، پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم پوری دعا پڑھے، پھر دوسری مذکورہ دعائیں پڑھے، پھر سلام پھیر دیں۔ یہاں پر ایک تنبیہ کرتے چلوں، اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی، یہاں پر ایک تنبیہ کرتے چلوں
کہ عورت نماز میں ویسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں، اور آپ کی یہ حدیث عام ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. دوسری بات یہ کہ امام مقتدیوں کی طرف اپنا رخ سلام پھیرنے کے بعد پھیرے. اس کے بعد کے اذکار انشاءاللہ پھر کسی دوسرے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اور رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو صحیح بات کی ہے الہ العالمین اس کو تو قبول فرما، اور الہ العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں اور ہمارے سامعین کو فائدہ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.